والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورت جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں، اس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کیا. اس کی تلاوت سے آپ کو خود سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کے اندر مضمون کیا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی صورتیں وہ ہیں جو تقریباً سب کو یاد بھی ہوتی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں. غرض اللہ تعالیٰ اس سورہ کوثر میں ایک بات بتا رہے ہیں اپنے محبوب کو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کوثر کے اندر 26 معنی ہیں. اصل کوثر کیا چیز ہے؟ تقریباً علماء مفسرین کا کہنا ہے یہ کوثر ایک نہر ہے جو سرکار کو اللہ قیامت دن عطا فرمائے گا میدان محشر میں، کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، اور اس کے اوپر جو پیالے رکھے جائیں گے وہ چاند اور سورج سے زیادہ روشن ہوں گے، کہ اہل محشر کو اپنی امت کو آپ پلاتے رہیں گے. یہ کوثر ہے. یہاں کوثر پہ آپ کی کثرت امت بھی مراد ہے، اور کوثر پہ بہت ساری نعمتیں بھی مراد ہیں. کوثر کے تعلق سے اس سے پہلے بھی کئی جمعہ کے اندر بات آ چکا ہے. یہاں پر میں دوسری آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سرکار کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. یہ جو ونحر ہے، ونحر یہ قربانی ہر قسم کی قربانی کے اوپر مشتمل ہے، خصوصاً وہ قربانی جس کو ہم نہار کرتے ہیں، نہار عید الاضحیٰ کے اندر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ملت ابراہیم بنایا، اگرچہ کہ امت محمدی ہے. یہ دو چیزیں ہیں اس امت کے اندر. ملت ابراہیمی کی نشان کو ظاہر کرتی ہے عید الاضحیٰ، اور امت محمدی کی شان کو ظاہر کرتی ہے عید الفطر. عید الفطر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو تھی، رمضان کے مبارک روزے ہونا، اس کے بعد جو خوشی آتی ہے، اگرچہ کہ رمضان کی جانے کی خوشی نہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان جانے کی خوشی ہے، حالانکہ نعمتیں جانے سے خوشی نہیں ہوتی، غم ہونا چاہیے. پھر یہ خوشی کی بات کی، جیسے چاند دکھ گیا خوشی مناتے ہیں، کپڑے مناتے ہیں، نماز عید شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. نعوذ باللہ، رمضان اتنی بڑی مصیبت تھی جو جانے کے بعد ہم شکر گزاری کر رہے ہیں. ایسا ہے. پھر یہ شکری کیسی ہے؟ رمضان جانے کی شکر گزاری نہیں ہے، رمضان پانے کی شکر گزاری کہ الحمدللہ ہم نے 29-30 روزے جو بھی اللہ نے عطا فرمائے تھے ہم نے اس کو رکھ دیا. اس خوشی کے اندر جو ہے رمضان مبارک کی عید ہوتی عید الفطر. رمضان جانے کی نہیں، رمضان پانے کی. رمضان جانے کی اگر خوشی ہوگی تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائے گی، کیونکہ رمضان تو خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور خیر و برکت کے جانے کی دعائیں کوئی نہیں مانگتا، اور اس کے جانے پر خوشی نہیں کوئی مناتا بلکہ اس پر غم مناتا ہے. تو یہاں پر رمضان ہم کو مل گیا صحیح و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. ہم نے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمت دی تھی ہم نے اس کو صحیح طریقے سے مکمل ادا کیا، جتنا توفیق و خداوند تھی. اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھ کر عید الفطر ادا کی ہم نے. یہ بے خوشی تھی. اور آنے والی عید، اس کے بعد کی جو عید ہے، یہ عید وہ ہے جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. اس کے اندر ایک حج آتا ہے جس کو سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے. وہ حج کیا ہے؟ حج ہو یا قربانی ہو، یہ تمام کی تمام یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. ملت کس کو بولتے؟ بنیاد کو. یہ بات تو ساری کی ساری قومیں بولتی ہیں، خصوصاً 3 قوموں کا دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی ہے، ہم ابراہیم کی ملت پر ہے. یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے، نصارہ کا بھی دعویٰ ہے، مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے.
مگر دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا۔ یہودی اور نصارہ حضرت ابراہیم کو اونچا بڑا مقام ضرور دیتے ہیں، مگر ان کی اتباع نہیں کرتے تو ملت کہاں سے ہوگی؟ ان کی کوئی بات کو فالو نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات ان کی تھی وہ توحید کی محنت۔ پوری زندگی کا خلاصہ 3 چیزوں میں نکلتا ان کا۔ 4 امتحانات حضرت ابراہیم کے، اور 3 چیزوں پر خلاصہ نکلتا ان کی زندگی کا۔ سب سے پہلی محنت توحید کی، اس کے لیے جو حالات ہے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کے برعکس جو لوگ کہتے ہیں ملت ابراہیمی پر ہے، ان کے توحید میں خلل ہے، ان کے توحید کے اندر ملاوٹ ہے۔ کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، حضرت ابراہیم کی توحید تھی خالص اللہ کے لیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ یہودیوں کی توحید کے اندر ملاوٹ ہے۔ ایک ہی توحید جس کو امت مسلمہ مانتی ہے، جس کے اندر ملاوٹ نہیں ذرا سرم، کہ جس کا اعلان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو گویا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیا شریعت محمدیہ کی روشنی میں، تو ہم ملت ابراہیم کے حقدار اصل ہم ہیں۔ ہم نے ملت ابراہیم کو فالو کیا۔ ابراہیم کی ملت تھی تو ہم پہ، ہم ہیں ملت پر، یہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے دوسرا کارنامہ کیا تھا؟ اپنی زندگی کا پورا خلاصہ دیکھا جائے تو وہ ہجرت۔ اللہ کے توحید کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اور اسی کام کے لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار کی زندگی دیکھو، توحید کے لیے آپ کا خاندان جہاں بستا تھا آپ نے اس کو چھوڑ کر نکل گیا، اور ساری امت کو سمجھایا جب تمہارے دین پر آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، تمہیں دین پر چلنا مشکل ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم انبیاء کی سیرت کو اٹھا کر پڑھو۔ انبیاء علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑا، لوط علیہ السلام نے اپنے بیوی کو چھوڑا۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ سرکار کی شخصیت مبارکہ دیکھو، جب دین کا مسئلہ آتا ہے، توحید کا مسئلہ آتا ہے تو ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر توحید پر کمپرمائز نہیں۔ سرکار نے اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی ہجرت کی، تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی توحید کے خاطر، یہ ہجرت انہوں نے بھی کی، اور ہمیں بھی ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ دین کو پھیلانے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑو۔ وقت پڑا تو اپنے اولاد کو چھوڑا، اور چھوڑا صحابہ نے اپنے پکے باغات کو چھوڑا۔ تیسری چیز حضرت ابراہیم کی زندگی میں وہ قربانی ملتی ہے، قربانی، جس قربانی کے اندر آج اور ہم بھی اس کی یادگار مناتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ اب یہودیوں کو اگر ہم بولتے ہیں یا عیسائی کو بولتے ہیں تم ملت ابراہیم کو مانتے ہو، ابراہیم کو مانتے ہو، تم قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اختلاف تمہارے اور ہمارے بیچ میں صرف ایک چیز کا ہے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم نے قربانی دی تھی اسماعیل کی یا اسحاق کی، دونوں بھی آپ کے بیٹے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسحاق حضرت سارہ کی اولاد ہے، حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کی اولاد ہے۔ یہودیوں میں اور ہم میں اختلاف یہ ہے، یہودیوں کا کہنا اسحاق کی قربانی تھی، اور ہمارا کہنا ہے، بلکہ ہمارے پاس دلیل اور ثبوت ہے واضح طور پہ کہ حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی تھی۔ تو سیدنا اسماعیل کی جب قربانی ہو یا اسحاق کی جو تم مانتے ہو چلو، مگر تمہارے پاس ملت ابراہیم پر چلنے کے لیے طاقت نہیں ہے کہ نہ کوئی یہودی نہ کوئی عیسائی قربانی دیتا۔ قربانی امت مسلمہ عام طور پہ دیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضائل بیان کی، اور سرکار نے خود اپنے زمانے میں اپنی طرف سے بھی کیا اور اپنی امت کی طرف سے بھی کیا، اپنی پوری امت کی طرف سے۔ ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں اپنی امت کی ان لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں جو غریب ہے، جو نہیں کر سکتے، میں ان کی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہوں۔ آخری موقع میں آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی دی، 63 اونٹوں۔ یہ سلسلہ آج تک اور قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مسائل آ رہے ہیں، اس میں اعتراضات ہوتے ہیں، کیا ضروری تھا کہ اتنا پیسہ برباد کرنے کا، اس کے بجائے غریب کو دیا جاتا۔ دیکھو بدل کا بدل نہیں ہوتا، یہ قربانی بھی ایک بدل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اصل قربانی اللہ نے جان کی مانگی تھی، مگر اللہ نے لی نہیں، دوسرا جانور کو ذبح کرنے کے لیے بھیج دیا، تو یہ بدل ہے اسماعیل علیہ السلام۔ جب بدل دے دیا اللہ نے، اب اس کا بدل کیسے؟ بدل کا بدل ہم ہوتے کون کرنے والے؟ تو یہ بات قطعاً یقینی نہیں سمجھنا چاہیے، اور صحیح نہیں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بجائے قربانی کے صدقہ دے دے قربانی عطا ہو جائے گی، قطعاً نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا اس بات، جو بات جس طرح قرآن کہتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جس طرح آج تک ہم کرتے آ رہے ہیں، قربانی کا کوئی بدل نہیں، قربانی دی جائے گی۔ اب ان حالات میں کیا جائے کہ ایسے حالات چل رہے ہیں تو قربانی بیل کی دینا ضروری نہیں، قربانی گائے کی دینا ضروری نہیں، قربانی اونٹ کی بھی دے سکتے آپ، قربانی بکرے کی بھی دے سکتے آپ، اللہ تعالیٰ نے بتایا اس۔ ہاں مگر ایک بات یاد رکھنا، بہت سارے کا مسلک ہے، وہ غلط مسلک ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں، وہ ایک بکرے کے اندر سب کی قربانی ہوتی ہے، سب غلط بات ہے، اس کے چکر میں نہیں پڑنا۔
کیونکہ احادیث مبارکہ متواترہ موجود ہے، متواترہ، کہ اللہ کے نبی نے ایک اونٹ میں 7 کی قربانی بتائی، ایک بڑے جانور میں 7 کی بتائی۔ اب جب بڑے جانور میں بتائی، کیوں بتائی ہوں گی؟ جب دمبے میں ہو جاتی تھی تو آپ کو جانور کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ نے اس کو الگ قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور ایک چھوٹا ہوگا تو اس میں ایک کی قربانی ہوگی۔ تو اس مسلک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے آسان بات یہ کہ ہمارے علماء کرام جس پر ہم نے آج تک اعتماد کیا، جن کے پاس قرآن حدیث سے پوری زندگی اس کی پی ایچ ڈی کر رہے، ہم سے ہوتا نہیں اور ہم کرتے نہیں۔ ہم کو نہ قرآن کریم برابر آتا، نہ اس کا ترجمہ ہم نے ابھی تک سمجھا، نہ تفسیر سمجھا، نہ احادیث مبارکہ میں کئی قسم کے احادیث مبارکہ اس کو سمجھ نہیں پائے، تو ہم اس میں الجھتے کیوں؟ اور واقعی اگر ہم کو الجھنا ہے تو پھر پی ایچ ڈی کرو، محنت کرو قرآن حدیث پر، پھر اس مدعے پر تم خود پہنچ جاؤ گے کہ واقعی ہے ایک بڑے جانور میں 7 کی قربانی ہوتی ہے اور ایک چھوٹے جانور میں 1 کی قربانی ہے۔ کب سمجھو گے تم؟ جب 10 سال محنت کرنے کے بعد سمجھو گے۔ پکایا علماء ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں نکالتے قربانی، اس میں نکالتے کیڑے کی ملک۔ اچھا معاملہ ایسا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم سہولت پسند ہو گئے، جہاں پیسہ کم خرچ ہوگا، محنت کم خرچ ہوگی، ہم فوراً فالو کر دیں گے۔ یہ بات صحیح ہے۔ جیسے تراویح کے مسئلے کے اندر ایک مسلسل آج تک تراویح کا مسئلہ آیا ہے، 20 سال پڑھتے، بڑے علماء پڑھتے رہے، محدثین پڑھے رہے، فقہاء پڑھے، مفسرین پڑھے، جو بڑے عقل مند دانش مند پڑھے تھے، اور آج تک پڑھتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آگے رہیں گے۔ ہم کو سمجھ آ جائے کسی نے 8 رکعت تراویح ہوگی تو ہم سمجھ گئے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے 20 اور 8 میں بہت بڑا فرق ہے، 12 کے اندر تو آرام ہوگا، نکلے یہاں سے۔ اب ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس میں سوچنے کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ جناب والا کہہ رہے ہیں، یہ حضرت والا کہہ رہے ہیں، مگر یہ اتنے بڑے حضرتوں کی فہرست ہے، کیا وہ سب کی سب نعوذ باللہ غلط تھے؟ جس میں ایک سے ایک ماہر فن تھے، ایک سے ایک ماہر فن، کہ پورا قرآن اور پورا احادیث 2 5 لاکھ حدیث ایسے ہی آتی ان کو جیسے سورہ اخلاص یاد تھا۔ مگر ان تمام کے باوجود انہوں نے 20 رکعت پڑھی، چاہے وہ امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، یا محدثین کی جماعت ہو۔ مگر ہم کو وہ دیکھنا نہیں، ہم کو کسی نے کہہ دیا، ہم مان لیں کیوں کہ اس میں سہولت ہے، 8 اور 12 کا 8 اور 20 میں سہولت ہے۔ اب ایک جانور بڑا لینا کہاں، چھوٹا سے لے لو، سب کے سب ایک صاحب نے میرے کو کہنے کے جناب ایک دسترخوان پہ سب بیٹھ کے کھا سکتے تو ایک جانور کے اندر سب قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ میں نے کہا وہ دسترخوان کے اگر مسئلے کو سمجھا تو بہت سارے مسئلے بتا دیتا ہوں، اگر نعوذ باللہ مگر برا نہ سمجھے تو ایک عورت سے سب شادی کیوں نہیں کرتے تم؟ غصے میں آ گئے، کہنے لگے یہ الزامی جواب ہے، میں نے علمی جواب دوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ بہرحال اتنا سمجھو، جب ایک مسلک پر ہم چڑھ رہے ہیں، کسی پر اعتماد ہم نے کیا تو ادھر ادھر پکڑیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ رہا مسئلہ حالات کا، ان حالات کے اندر تھوڑا سا حساس رہ کر احتیاط کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہم برادر وطن کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، رہا ان لوگوں کو آج تک ہم نے بتایا نہیں۔ صحیح بات تو یہ کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، قربانی سے کیا مقصد ہے، اور قربانی کیوں چاہتے ہیں ہم صرف گوشت خور نہیں ہے، اور ہم گوشت نہیں چاہتے ہیں، نہ خون بہانا چاہتے ہیں، ہم تو خون کو سب سے غلط چیز سمجھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک جاندار کا قتل پوری دنیا کا قتل ہے، یہاں کیوں قربانی دی جا رہی ہے؟ اللہ کا حکم ہے، کیوں ہے، کیا ہے؟ اگر اس کی حکمت اور مصلحت ان کو بتائی جائے اور سمجھا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو برادر وطن کے اندر تقریباً 80% وہ لوگ ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں، 10-20% ہے جو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہے اس بات کو کہ مسلمان کیوں کرتے ہیں، اس سے مسلمانوں کا کیا فائدہ ہے، اور مسلمان اس سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اور آج تک کیوں ہوتا آیا۔ کیا اس سے انتشار مقصود ہے؟ کیا ایک جاندار کو ختم کرنا مقصود ہے؟ اگر ہماری باریکیوں کو دیکھیں گے، ہم جاندار کو قتل کرتے بھی کیسا اور کیوں کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کن وجوہات میں کرتے ہیں، تو یقین مانیے جو عقل مند ہے وہ سمجھے گا کہ مسلمان اس معاملے میں غلط نہیں ہے۔ نہ صرف وہ مسلمان بلکہ ان کے آبا و اجداد میں جو بڑے گزرے وہ بھی گائیوں کی قربانی کرتے ہیں، ان کے پاس ہے۔ بہرحال اب یہ تمام باتیں ایک طرف رکھ دی گئی انہوں نے۔ اب مسئلہ صرف اختلاف اور انتشار کا ہے تو ہمیں انتشار کا ذریعہ نہیں بننی ہے۔ قربانی کی بہت ساری دوسری بھی چیزیں ہیں، وہ قربانی دے کر اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل صاحب نصیب فرمائے۔